بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاشم ریاض اپنے یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے نئے ویلاگ کے ساتھ. تو جو ہے آج ہم کچھ سوشلزم پہ بات کریں گے. آج کل ہمارے اسلام آباد میں ہنسنا بھی منع ہے. جیسا کہ عطا تارڑ کو 4 نوجوانوں نے مینار ہوٹل میں دیکھا تو ہنس پڑے، اور ہنسنے کے بعد عطا تارڑ نے اپنے ریسورسز استعمال کیے. ریسورسز استعمال کرنے کے بعد انہیں جیل کی ہوا کھلوائی، جس طرح آج کل کے لینگویجز یوز ہوتی ہیں. اب 4 نوجوانوں کا کیا قصور تھا؟ 4 نوجوانوں نے صرف دیکھا کہ عطا تارڑ نظر آیا. عطا تارڑ کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا لگا کے ہنس پڑے ہیں. یہ جو بھی ہے، عطا تارڑ کو یہ بات بری گزری ہے. عطا تارڑ نے اسلام آباد پولیس کے تھرو اسے اٹھوایا ہے. اٹھوانے کے بعد اسے جو ہے تھانے میں کچھ عرصہ ٹائم رکھا ہے. تھانہ کوسار SHO صاحب جو ہیں انتظار میں رہے ہیں کہ کب جو ہے ان کی کال آتی ہے اور کب ان کی رہائی کا بندوبست کیا جاتا ہے. لیکن ایک سادہ سے کاغذ پر معافی نامہ درج کیا گیا. پہلے تو بچے راضی نہیں تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے معافی نامے پر سگنیچر کیے، سائن کیے، دستخط کرنے کے بعد جو ہے نا اپنی رہائی کو ممکن بنایا. اور اسی کے ساتھ یہ تو ایک چٹکلا پر خبر تھی جو کہ آپ کو سنا دی ہے، کیونکہ یہ 4 روز پہلے کی بات ہے، آج کی تو نہیں ہے یہ. تو لہٰذا اب ایک اور خبر جو ہے ہم نے سنی ہے، اور اس کے بارے میں نے کہا چلو اپنے ویورز کے ساتھ بھی اسے شیئر کیا جائے. جس طرح ہم عمران خان صاحب نے ایکس پرائم منسٹر جو ہمارے رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک ٹیلی تھون کے ذریعے کچھ سیلاب زدگان کے لیے جو ہے نا خطیر رقم جو ہے نا کوشش کی تھی. ایک چھوٹا سا ان کا کوشش تھی جو کہ ایک 5 ارب 20 کروڑ تک گئی تھی. لیکن ایشو اس میں یہ آیا کہ بھئی ہمارے حکومت اور ہمارے ریسورسز، ہمارے اتھارٹیز نے ان کے کریڈٹ کارڈ میں جو ترسیلات ہوتی ہیں ان کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا تھا. جو وہ ہمیں تب معلومات ہوئی، یعنی ذرائع سے بعد میں پتہ چلا کہ جب اوورسیز پاکستانی نے سیلاب کے لیے جو رقم بھجوانے کے لیے کوشش کی، فون پہ تو کہہ دیا گیا. جب انہوں نے رقم بھجوانے کی کوشش کی ہے تو جناب والا ہمارے پاس جو ترسیلات تھی اوورسیز پاکستانی کے باہر کے ملک سے پاکستان میں پیسہ ٹرانسفر کرنے کی، تو وہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے منجمد کر دی گئی. تو لہٰذا جو ہے اس طرح صرف کیا ہے، امداد تو آنی ہے، پیسہ بھی آنا ہے، لیکن کچھ ٹائم کے لیے منجمد ہی کیوں؟ منجمد پتہ کیسے چلا کہ منجمد کر دیے گئے ہیں، روک دیے گئے ہیں؟ وہ اس طرح پتہ چلا کہ جب انہوں نے کمپلین کی پنجاب حکومت کے ساتھ، تو پنجاب حکومت نے متعلقہ کمپنیز کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ کیا. تو کانٹیکٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ کمپنیز کا کہنا ہے کہ حکومت نے یا جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے کچھ وقت کے لیے جو ہے نا یہ ترسیلات روک دی گئی ہیں. IMF کی طرف سے جو ہمیں قرض کی ادائیگی ہوئی، اور اسی کے سلسلے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایک کمپلیٹ جو ہے آپ کو انفارمیشن IMF کے بارے میں دی ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے 4 منتھ میں، حکومت کے پچھلے جو 4 مہینے گزرے ہیں، 4 مہینے میں ہم نے کیا کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب ڈاکٹر اشفاق احمد جو ہے ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب کا کہنا ہے کہ معیشت پچھلے 4 مہینوں میں جان بوجھ کر گراوٹ کا شکار کی گئی. وہ اس لیے کہ معیشت ڈاؤن ہوگی، IMF سے ہمیں قرض کی ایک اور جو ہے وہ انسٹالمنٹ ہمیں ملے گی. معیشت ڈاؤن کیوں ہوئی؟ معیشت ڈاؤن اس لیے کی گئی کہ ہم ملک کو ایک دفعہ پھر غریب شو کروائیں گے، ہماری عوام کو مرتے ہوئے دکھائیں گے، اور ہم انسٹالمنٹ ایک دفعہ پھر لے لیں گے. اگر IMF سے ہم یہ انسٹالمنٹ نہ لیتے تو شاید کی بات ہے کہ ہمارا کافی اچھا نظام چل جانا تھا. اب معیشت ہماری ڈاؤن نہ ہونی. معیشت ڈاؤن کرنے کا مقصد عمران خان ایکس پرائم منسٹر، ایکس گورنمنٹ، جو کہ ایک بہت ہی کمزور کڑی پہ کھڑی ہوئی تھی، کمزور حکومت تھی. 3 سال نکالے انہوں نے، 3 سال انہوں نے معیشت بھی چلائی. 3 سال میں ہمیں انہوں نے غریب عوام کے لیے ایک سبسڈی کا پروگرام بھی چلایا تھا. سبسڈی اس نے کیا سبسڈی کہاں سے دی، انہوں نے کیسے کی؟ اب اسی طرح معیشت گرائی گئی. معیشت کو گرانے سے یہ ہوا کہ فیول کی قیمتیں جو ہے نا، فیول کی قیمتیں اب تر ہوتی گئی. اب یہ 4 مہینے کی جو انہوں نے محنت کی ہے، وہ چاہے پازیٹیو کی ہے چاہے نیگیٹو کی ہے، اب 4 مہینوں کی محنت کی وجہ سے ہم اگلے 10 سال جو ہے نا IMF کی اور غلامی میں چلے گئے ہیں. ہم اگلے 10 سال جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے 10 سال ایک بہت بڑا ڈیوریشن ہے، بہت بڑا دوران ہے. اب 10 سال ہم کیا کریں گے؟ 10 سال میں ایک نسل جو ہے پروان چڑھتی ہے. ہم اپنے بچوں کو، آنے والے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟
ہمیں اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ہم بچوں کو اپنے آنے والی نسل ہماری کیا ایک قرض دار قوم کی پیدائش بنے گی. ہم آنے والا ہمارا ہر بچہ لاکھوں کے روپے کے قرض کے نیچے دبا ہوا پیدا ہوتا ہے. وہ کیا ہمارے ملک میں پیدا ہونا اس کے لیے ایک المیہ ہے یا جو بھی ہے. اب ایک بچہ جو پیدا ہوگا وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا پیدا ہو رہا ہے. ہماری اس کا قصور کس میں آ رہا ہے؟ ہماری حکومت پہ آ رہا ہے یا ہماری موجودہ جو گورنمنٹ کیا ہے؟ کرسی کے کھیل میں ہم نے کیا کر دیا؟ اپنے ہی ملک کا، اپنے ہی اداروں کا ہم نے پورے کمپلیٹ طریقے سے نقصان کیا ہے ایک کرسی کے چکر میں. کون سی کرسی ہے جی؟ پی ایم کی کرسی ہے. پی ایم کی کرسی کے چکر میں ہر گورنمنٹ جو ہے پی ایم وہ چور، پرانا چور، نیا چور، فلاں چور. اب 4 مہینوں میں ہم نے کیا کیا؟ 4 مہینوں میں ہم نے صرف اپنی ایکس گورنمنٹ کو ٹارچر کیا. ایکس گورنمنٹ کو ہم نے یہ بتایا کہ بھائی آیا کہ تم نے یہ کیا. بھائی 4 مہینوں میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ہماری گورنمنٹ نے اس وقت کیا کیا ہے؟ 4 مہینے ہم نے گزارے ہیں. 4 مہینے مطلب یہ ہے کہ 120 ڈیز، 120 ابو ڈیز جو بنتے ہیں. ان 4 مہینوں میں جو ہم نے اپنے ملک کا، اپنے اداروں کے ساتھ جو نقصان کیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی سی بہت جو ہے انفارمیشن معلومات دیتے ہیں آپ کو. اب جس طرح آپ دیکھیں کہ بھائی 4 مہینوں میں 2 دفعہ جو ہے نا ہمارے سی ایم صاحب بدل چکے ہیں. 2 دفعہ نہیں بلکہ یہ تیسرا سی ایم ہے 4 مہینوں کے اندر اندر. لاسٹ ٹائم جو سی ایم ختم ہوا مطلب ڈسمس ہوا، جس طرح اب لاسٹ ٹائم جو سی ایم تھا عثمان بزدار صاحب کے بعد حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ آئے، اور اس کے بعد جو ہے اس وقت جو ہے جو پرائم منسٹر چل رہے ہیں موجودہ، وہ آپ کو بھی اور مجھے بھی معلوم ہے. اور اسی طرح اب بات کریں ترقی کے بارے میں، جو ہمارے فرسٹ سی ایم جو مطلب ان 4 مہینوں سے پہلے جو تھے ہمارے پاس عثمان بزدار صاحب کے دور میں جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے تھے، جس طرح سینیٹیشن سسٹم کے لیے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں واپڈا کے تھرو اور او جی ڈی سی ایل کے تھرو، جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، وہ نئی حکومت کے آنے کی وجہ سے وہ پروجیکٹ کم از کم بھی 6 مہینے لیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نئی حکومت جو آئے گی، نیا سی ایم آئے گا، اس نے اپنے طور طریقے سے انہیں رن کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس نے آتے ہی کہہ دینا ہے کہ یار یہ فلاں کام جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ فلاں کام یہ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس نے سسٹم چلانے کے لیے جو ہے ابھی حمزہ شہباز شریف بیٹھے تھے، ایک دفعہ پھر عدم اعتماد آئی اور سی ایم جو ہے نا ایک دفعہ پھر چینج ہو گیا. سی ایم چینج ہونے کی وجہ سے وہ جو پروجیکٹس بزدار صاحب نے چلائے تھے وہ رک گئے. ان کے رکنے کے بعد جو ہے انہوں نے چلائے ہمارے حمزہ شہباز شریف صاحب نے، وہ بھی ان کے نئے سی ایم کے آنے کی وجہ سے رک گئے. اب جو نئے سی ایم صاحب ہیں، ابھی یہ ایک نئے طریقے سے نئے سرے سے جو ہے نا ایک پروجیکٹس کی ایک لائن شروع کریں گے. جس طرح اب لاسٹ ٹائم کی بات کریں تو ایک مطلب گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ آج سے 4 مہینے پہلے وہ جو سڑک جو ہے نا بننے کی کوشش کری، اس پہ کرش وغیرہ ڈال دیا گیا، لیکن کرش ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ابھی تک کارپیٹڈ نہیں کی گئی. تو سوچیں کہ اس میں عوام کی کتنا مطلب نقصان ہو رہا ہے. عوام بیچاری ہر وقت تنگی کا شکار ہے. ہم ایک مہنگائی کے ذریعے، دوسرا ہم اپنے ریسورسز کے ذریعے بھی عوام کو جو ہے نا مشکلات کا سامنا کروا رہے ہیں. ہم نے عوام کی سہولت کے لیے اگر فلائی اوورز بنا دیے، ایک مثال ہے، ہم نے فلائی اوورز بنانے کے بعد اس کے نیچے کی ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھی کہ اس کے نیچے کیا ہے. نیچے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، نیچے کچھ بھی. لیکن ہماری اس لوکل گورنمنٹس جس طرح ایم ڈی اے، کے ڈی اے، ایل ڈی اے، جو بھی ہمارے یہ ہر ایک ضلع کے ایک جو ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان چیزوں کا کس طرح مقابلہ کریں گے؟ کیونکہ ہمارے سی ایم کی طرف سے جو ہے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی، اور سی ایم آئے دن چینج ہوگا تو ہم انہی چیزوں کا، انہی تردد کا شکار رہیں گے. لہٰذا انشاءاللہ جو ہے آج تک کی یہ معلومات جو ہے میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.